رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا۔ اردو سمجھتے ہیں بھائی دوستو؟ شاعر نے حضور کی محبت میں اپنے آقا کے عشق میں جھوم کر کہا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھل نہ سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چل نہ سیکھا۔ میرا دل بڑا ہی بے حس تھا کبھی نہیں یہ تڑپا، اور میرا دل بڑا ہی بے حس تھا کبھی نہیں یہ تڑپا، سنی جب نعت مصطفیٰ تو یہ دل مچل نہ سیکھا۔ میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے مل نہ سیکھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں تلاش میں تھا نبی کی کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، اور میں تلاش میں تھا نبی کی کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، لیا نام جب صحابہ کا تو نبی سے ملنا سیکھا۔ کسی نے یوں بھی کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ایک روز جو میں باغ میں گیا تو سب طوطیاں تھی شیریں زباں، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی بہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ، قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں سے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، اور لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ قابل احترام میرے معزز علماء اکرام، میرے غیور مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آپ نے ماشاءاللہ برادر مکرم حافظ زہیر فاروقی صاحب کا کلام سنا، یقیناً ایمان کو جلا ملی ہوگی۔ برادر قریب کبیر جناب حضرت مولانا محمد اصغر کرنالی صاحب نے بھی اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ موضوع کی مناسبت سے کچھ نظریاتی باتیں میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، کوشش کریں گے زیادہ تفصیلی گفتگو نہ ہو، چند وہ باتیں جو اپنے اکابرین سے سنی اور سیکھی انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کر کے پھر دعا کریں گے۔ پروگرام کا عنوان آپ جانتے ہیں، تحفظ ختم نبوت و دفاع پاکستان کے عنوان سے معنون ہے۔ برادر مکرم حافظ ذیشان صاحب دامت برکاتہم نے دعوت دی، آنے کا موقع فراہم کیا۔ برادر مفتی اسد صاحب، اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی اہلیان کنری کو ان کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آج 7 ستمبر ختم ہو گیا تقریباً، کل کا دن 6 ستمبر۔ یہ جو 2 تاریخیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں، 6 ستمبر اور 7 ستمبر، یہ 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ 6 ستمبر کی اہمیت بھی آپ حضرات جانتے ہیں، اور 7 ستمبر کی اہمیت بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ پہلے تمہیداً میں یہ عرض کروں کہ کسی بھی ملک و ملت کے استحکام، کسی بھی ملک و ملت کے قائم رہنے کے لیے اور ان کی مضبوطی کے لیے جغرافیائی سرحدات کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، اور نظریاتی سرحدات کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی ملک و ملت کی جغرافیائی سرحدات اگر کمزور پڑتی ہیں تو وہ ملک و ملت خسارے میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھی ملک و ملت کے نظریاتی سرحدات کو پامال کر دیا جائے
تو بھی وہ ملک و ملت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ پاکستان کا ملک، اس کی بھی کچھ جغرافیائی سرحدات ہیں اور کچھ نظریاتی سرحدات ہیں۔ ہماری جغرافیائی سرحدات کا مطلب ہے پاکستان کی زمینی حدود، جو پاکستان کا رقبہ ہے، یہ جغرافیائی حدود ہیں، اس کا تحفظ اور دفاع کرنا یہ ملک و ملت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ 6 ستمبر کو جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا گیا۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، مولانا بھی فرما رہے تھے کہ جب 1965 کو دشمن نے، انڈیا نے پاکستان کو چاہا کہ میں ترنے والا بنا لوں اور پاکستان پر قبضہ کر لوں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک اور اس کی قوم اور اس کی افواج سوئے ہوئے ہیں، ہم حملہ کر کے ان کی جغرافیائی سرحدات کو پامال کر دیں اور جغرافیائی سرحدات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ 6 ستمبر کی وہ تاریخ تھی کہ جب جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا گیا، جب دشمن بارڈر کراس کر کے آگے آیا تو پھر یہ ملک و ملت بیدار ہوئے، اس کی قوم بیدار ہوئی، اس کی افواج بیدار ہوئی، کیونکہ جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کرنا ضروری تھا، اس کا دفاع کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ 6 ستمبر کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اس وقت اس قوم نے اور اس قوم کی فوج نے وہ تاریخ رقم کر کے دکھائی، اپنی جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کر کے دکھایا، اور دشمن کو یہ میسج دے دیا کہ یہ ایمان والی قوم ہے، یہ مر مٹنے والی قوم ہے، یہ اپنی سرحدات کا تحفظ کرنے والی قوم ہے۔ چنانچہ اس کی قوم اور اس کی افواج نے ان دشمنان اسلام کو، دشمن ملک کو دفاع کر کے دکھایا اور ملک سے باہر کر کے دکھایا، اور آنے والی قوم کو اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب ملک و ملت ایک ہو جایا کرتے ہیں، جب قوم اور فوج ایک ہو جایا کرتی ہے تو بڑی بڑی طاقتیں کچھ نہیں ہوا کرتی۔ لہذا قوم نے اور فوج نے مل کر وہ تاریخ رقم کی اور دشمن کو مار کر ایسا بھگایا کہ وہ تاریخ میں دفن ہو کر کے رہ گئے، اور ان کو یہ بتلا دیا کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم تشدد سہ نہ سکیں، شمشیر و ثنا کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکیں۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، طوفان توحید جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ چنانچہ جغرافیائی سرحدات کا تحفظ اور اس کا دفاع 6 ستمبر کو ہوا، اور پھر اگلی تاریخ 7 ستمبر کی ہے، جس میں پاکستان میں اسلام کی نظریاتی سرحدات کا تحفظ کیا گیا، اسلام کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کی گئی اور اس کا دفاع کیا گیا۔ چنانچہ اسلام کی نظریاتی سرحد کیا ہے؟ ختم نبوت، دین اسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین جسے اللہ نے کامل، اکمل اور مکمل بنا کر نازل فرمایا، اس دین کا دفاع کرنا، اس دین کا تحفظ کرنا، یہ ہماری نظریاتی سرحد ہے۔ یہ نظریاتی سرحد کا دفاع ہم پر ضروری ہے۔ چنانچہ جب دشمنان اسلام نے وہ سازش کی کہ ہماری نظریاتی سرحدات کو پامال کر دیا جائے، کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا جائے اور نظریاتی سرحدات پامال ہو جائیں اور یہ قوم بکھر جائے، لیکن الحمدللہ ہوا کیا تھا؟ اللہ نے دشمنان اسلام کو بھی دکھایا کہ اس قوم کے ایمان والے لوگ زندہ ہیں، مجاہدین اسلام زندہ ہیں۔ علماء اکرام کی سرپرستی میں مجاہدین ختم نبوت نے، محافظین ختم نبوت نے وہ مارکا سر انجام دیا اور وہ دفاع کر کے دکھایا کہ بہت سی قربانیوں کے بعد وہ 7 ستمبر کی تاریخ ہے کہ جب نظریاتی سرحدات کا تحفظ کیا گیا، اور وہ فتنہ جو اسلام کے خلاف اٹھا تھا، جو یہود و نصارہ نے جن کو کھڑا کیا تھا اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے سازش کی گئی تھی، لیکن الحمدللہ یہ ختم نبوت کے مجاہد تھے،
یہ ختم نبوت کے محافظ تھے، یہ ختم نبوت کے پاسبان تھے جو میدان عمل میں آئے، جانوں کی قربانیاں پیش کی، اور 7 ستمبر کو وہ تاریخ رقم کی، اسلامی نظریاتی سرحدات کا تحفظ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ختم نبوت ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر ہم اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ جغرافیائی سرحدات کا تحفظ بھی ہوا اور نظریاتی سرحدات کا تحفظ بھی ہوا۔ تو 6 ستمبر کو جغرافیائی سرحدات کا دفاع کیا گیا اور 7 ستمبر کو نظریاتی سرحدات کا دفاع کیا گیا۔ ہم آیت پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا، وہاں پر یہ نقطہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اکثر ہم آیت سنتے ہیں، یہ آیت کون سی سورت کی ہے؟ سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب اس سورت کی یہ آیت ہے، اور احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کہا جاتا ہے ایک فرقے کو، حزب کہا جاتا ہے ایک ٹولی کو، ایک جماعت کو۔ چنانچہ غزوہ خندق جب ہوا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس وقت بہت سے فرقوں نے مل کر، بہت سی جماعتوں نے مل کر، بہت سی ٹولیوں نے مل کر، احزاب یعنی بہت سی جماعتیں اور بہت سے فرقے، سارے کفار نے جمع ہو کر ایک پروگرام بنایا اور ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ وہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کا جو مرکز وحدت ہے وہ تھا مدینۃ المنورہ، کہ مرکز وحدت کو کمزور کر دیا جائے۔ مرکز وحدت کمزور ہو جائے گا، یعنی مدینہ اگر کمزور ہو جاتا ہے تو اسلام کی تعمیر کو کمزور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سارے قافلے اور یہ ساری ٹولیاں مل کر، یہ احزاب، یہ لشکر سارے مل کر آئے تھے اسلام کے مرکز وحدت کو کمزور کرنے کے لیے۔ لیکن ہمیں اسلامی تاریخ بتلاتی ہے ہوا کیا تھا کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ اکرام میدان عمل میں آئے، صحابہ اکرام جہاد کے لیے میدان عمل میں آئے، تو پھر اللہ کی مدد بھی آئی، اور اللہ نے یہ مدد فرمائی۔ ہمیں اسلامی تاریخ بتلاتی ہے، سورہ احزاب بتلاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی آندھی چلی، ایسی تیز آندھی چلی جس نے ان کے خیموں کو اکھیڑ کر رکھ دیا، جس نے ان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کو شکست سے ہمکنار کر دیا، کیونکہ وہ مرکز وحدت کو کمزور کرنے چلے تھے، اسلام کے بنیادی شہر کو کمزور کرنے چلے تھے۔ مرکز وحدت کو کمزور کرنے والوں کو اللہ نے ملیہ میٹ کر دیا، ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ یہی سورہ احزاب ہمیں بتلا رہی ہے کہ جس طرح مرکز وحدت کو کمزور کرنے والوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے ختم اور ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا، بالکل اسی طرح مسلمانوں کا ایک نظریہ وحدت بھی ہے۔ مرکز وحدت، یہ نظریہ وحدت جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اس نظریہ وحدت پر بھی بہت سے ٹولوں نے مل کر، بہت سی جماعتوں نے مل کر، یہود و نصارہ نے مل کر، انگریزوں نے مل کر قادیانیت کے فتنے کو کھڑا کیا اور چاہا کہ مسلمانوں کے نظریہ وحدت کو کمزور کر دیا جائے۔ لیکن سورہ احزاب میں جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مرکز وحدت کے دفاع کے لیے خود خاتم الانبیاء میدان میں آئے، صحابہ اکرام میدان میں آئے، تو اللہ کی مدد و نصرت آئی۔ اور یہاں پر جب نظریہ وحدت پر جلغار کی گئی، نظریہ وحدت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر وارثین انبیاء علماء اکرام میدان میں آئے، اور محافظین ختم نبوت، پاسبان ختم نبوت میدان میں آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کی مدد و نصرت آئی۔ 7 ستمبر کی وہ تاریخ رقم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اب ہوا کو بھی اسی طرح اکھیڑ کر رکھ دیا۔ اللہ نے
ان کی سازشوں کو بھی پامال کر کے رکھ دیا۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ جس طرح اللہ نے مرکز وحدت کی حفاظت فرمائی تھی، اسی طرح اللہ نے نظریہ وحدت کی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ نظریہ وحدت جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت اسی طرح قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ نظریہ وحدت، یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ وحدت جب تک رہے گا تو امت مسلمہ مضبوط رہے گی، اور اگر یہ نظریہ وحدت کمزور ہو گیا، ختم نبوت کا عقیدہ کمزور پڑ گیا، تو یاد رکھیے یہ جو ذبح حالی نظر آ رہی ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، اور اس ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہمیں بہت سی ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو خاتم الانبیاء بھی ہیں، جو امام الانبیاء بھی ہیں۔ اللہ نے جنہیں خاتم الانبیاء بھی بنایا، جنہیں اللہ نے امام الانبیاء بھی بنایا۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام نبی ہیں۔ وہ معراج کا موقع کہ جب اللہ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلایا اور سفر معراج شروع ہوتا ہے، پہلا پڑاؤ حضرت جبریل امین کی معیت میں، پہلا پڑاؤ مسجد اقصیٰ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت جبریل امین کے ساتھ اس براق پر سوار ہو کر تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے مسجد اقصیٰ میں جمع فرما رکھا تھا۔ تمام انبیاء اکرام وہاں پر موجود تھے، تمام جلیل القدر انبیاء اکرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام کی صفیں مسجد میں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے جد امجد، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء اکرام موجود ہیں، لیکن صفوں میں موجود ہیں۔ امامت کی جگہ خالی ہے، کسی کو حکم نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر امامت کروا سکے، آگے بڑھے جو انبیاء اکرام کو نماز پڑھا سکے۔ تمام انبیاء اکرام کو انتظار کروایا جا رہا ہے۔ انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ انتظار کس کا کیا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کا انتظار کیا جا رہا ہے، خاتم النبیین کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ انتظار ان کا کیا جا رہا ہے جو باعث تخلیق کائنات بن کر آئے۔ انتظار ان کا ہو رہا ہے جو محبوب رب انور بن کر آئے۔ اس نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے جن کی خاطر اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، جو باعث تخلیق کائنات بن کر آئے۔ جی ہاں، جن کے خاطر اللہ نے یہ ساری دنیا کو بنایا، ساری دنیا کی نعمتوں کو بنایا، جس نبی کی خاطر اللہ نے آسمانوں کو بلندیاں عطا فرمائی، زمین کو وسعتیں عطا فرمائی، اللہ نے کلیوں کو مہک عطا فرمائی، عصافیر کو چہک عطا فرمائی، جس نبی کی خاطر اللہ نے باغوں کو جمال عطا فرمایا، دریاؤں کو طغیانیاں عطا فرمائی، جس نبی کی خاطر اللہ نے ستاروں کو تابانیاں عطا فرمائی، سورج کو ضیاپاشیاں عطا فرمائی۔ جی ہاں، میں آگے بڑھ کر کہوں کہ جس نبی کی خاطر اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق عطا فرمایا، شیش علیہ السلام کو معرفت عطا فرمائی، نوح علیہ السلام کو جوش و تبلیغ عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو ولولہ توحید عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کو ایثار عطا فرمایا، یعقوب علیہ السلام کو گریہ وزاری عطا فرمائی، ایوب علیہ السلام کو صبر عطا فرمایا، یونس علیہ السلام کو اطاعت عطا فرمائی، یوشع علیہ السلام کو جہاد عطا فرمایا، دانیال علیہ السلام کو محبت عطا فرمائی، الیاس علیہ السلام کو وقار عطا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام کو پاک دامنی عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو زہد و تقویٰ عطا فرمایا۔ جی ہاں، جس نبی کی خاطر ساری کائنات کو سجایا گیا، جس نبی کی خاطر ساری کائنات کو مہکایا گیا، جس نبی کی خاطر اللہ نے دنیا کو رعنائیاں عطا فرمائی، جمال عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، جس نبی کی خاطر
اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، حضرت عمر کو اللہ نے عدالت کا نہر منیر بنایا، حضرت عثمان کو سخاوت کا نہر منیر بنایا، حضرت علی کو شجاعت کا پیکر بنایا۔ جی ہاں، وہ نبی جو ساری کائنات کا تخلیق کا سبب بن کر آیا، اس لیے کہنے والے نے کہا کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، تو آہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ وہ نبی جو ساری کائنات کی تخلیق کا سبب بن کر آیا، اس نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تمام نبی صفوں کے اندر موجود ہیں، اور پھر جب حضرت جبریل امین کی معیت میں کائنات کے امام الانبیاء، فخر الانبیاء، شافع معشر، ساقی کوثر، امام الکونین، امام الثقلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے لیے امامت کی جگہ خالی ہے، آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لاتے ہیں، امامت کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، تمام جلیل القدر انبیاء کرام پیچھے صفوں میں موجود ہیں، اور ہمارے نبی امامت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ نے ہمارے نبی کو امام الانبیاء کا شرف عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب امتی ہیں، لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی بے مقصد بھیج دیا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، اس ختم نبوت کے صدقے ہماری بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ اب ہم نے اس دین کا تحفظ کرنا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، ختم نبوت کے لیے ہم نے میدان عمل میں آنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر دین زندہ رہے گا تو ہماری عزتیں بھی سلامت رہیں گی، اور اگر دین کو مٹا دیا گیا تو یاد رکھیے ہم بھی مٹ جائیں گے۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس انداز میں نظریاتی یلغار کی جا رہی ہے، اس وقت میرے دوستو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس وقت نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے، نظریاتی طور پر ہماری سرحدات کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے امت مسلمہ کو گھیرا جا رہا ہے، مختلف انداز میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کو دن بدن عام کیا جا رہا ہے، سستا کیا جا رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ذہنی جنگ، اسے کہا جاتا ہے نظریاتی جنگ۔ ان حالات میں میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاگنے کا ثبوت دیں، ہم سمجھداری کا ثبوت دیں، ہم حالات کو سمجھیں کہ دنیا کس ڈگر پر جا رہی ہے، دنیا کن حالات پر جا رہی ہے۔ آج ذرا ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، دن بدن یہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر محسوس انداز میں ہماری صفوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے خلاف محنت کی جا رہی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کے نظریات کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہم نظریاتی لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا کے تقاضے چلتے رہیں گے، یہ دنیا کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ذرا اس وقت کو ہم یاد کریں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، ساری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان پکار رہا ہوگا نفسی نفسی، یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، میری نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ ان حالات میں جب سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
شفاعت چاہیے ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا ہر انسان حسرت کر رہا ہوگا۔ اس وقت میرے دوستو ہم اپنے نبی کے حضور جب پیش ہوں گے، اگر ہماری زندگی کا کوئی کردار نہ ہوا، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نظریاتی کام نہیں کیا، ہم نے اس دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اس دین کے دفاع کے لیے کوئی کام نہیں کیا، آقا کے ختم نبوت کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اللہ کے قرآن کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور نبی کے صحابہ کے لیے کوئی دفاع کے لیے کام نہیں کیا، اور ہمارے نبی نے پوچھ لیا میرے امتی بتلاؤ کہ تم نے زندگی میں کیا کیا، بتلاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ تمہاری زندگی میں میرے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، تمہاری زندگی میں ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، تمہاری زندگی میں میرے صحابہ کی توہین ہو رہی تھی، بتلاؤ کہ اللہ نے تمہیں جوانیاں عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں صلاحیتیں عطا فرمائی، تم نے کیا کردار ادا کیا؟ میرے دوستو ذرا ہم سوچیں اپنے نبی کو ہم کیا جواب دیں گے، اس وقت اپنے نبی سے کس طرح آنکھیں ملا سکیں گے، اپنے نبی سے جام کوثر کس طرح حاصل کر سکیں گے؟ ہاں اگر تو ہم نے اس فتنے کے دور میں کوئی کردار ادا کیا ہوگا، ہم نے کوئی کام کیا ہوگا، ہم نے بھی کوئی میدان عمل میں نکل کر کوئی ایسا کام کر لیا ہوگا، تو ہم بھی اپنے نبی کو بتا سکیں گے یا رسول اللہ کمزور تھے، ناتواں تھے، ہم ہر طرف سے فتنوں کا شکار تھے، ہر طرف سے سازشوں کا شکار تھے، لیکن یا رسول اللہ ہماری جو طاقت تھی اس کی طاقت کے بقدر ہم نے یہ کردار ادا کیا۔ یا رسول اللہ ختم نبوت کا معاملہ آیا، ہمارے اکابرین نے حکم دیا تو ہم میدان عمل میں کود گئے، یا رسول اللہ تیرے قرآن کے دفاع کا کام نظر آیا تو ہم میدان عمل میں آ گئے، تیرے صحابہ کے دفاع کا کام آیا تو ہم نے کبھی بھی مصلحت کو اختیار نہیں کیا۔ اگر ہمارے دامن میں کوئی کردار ہوگا اپنے حضور کو پیش کر سکیں گے، اور اگر میرے دوستو ہم نے اسی طرح زندگی گزار دی، دنیا کے فتنوں کا شکار ہو گئے اور دنیا کی محبت میں اسی طرح ہم نے وقت گزار دیا، تو ذرا ہم سوچیں ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، فہم اور تدبر عطا فرمایا ہے، آج بھی موقع ہے کہ ہم عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں انشاءاللہ کوئی روشن کردار ادا کرنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں علماء اکرام سے تعلق کو مضبوط کریں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت باطل نے جو محنت کی ہے اس محنت کا اندازہ کیجئے کہ ہم جو اپنی محنت کر رہے ہیں وہ محنت بڑی محدود ہے، ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، مدارس کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری محنت بڑی محدود ہے۔ لیکن باطل نے جو محنت کی ہے، ہمارے استاد نے بڑی اچھی بات کی کہ باطل کی محنت کا اندازہ کرو کہ ان کی محنت کا نتیجہ ہماری عبادت گاہوں تک پہنچ چکا ہے، ہم ان کی عبادت گاہوں تک پہنچنا دور کی بات ہے، ابھی ہم نے ان کے معاشرے تک بھی ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ ہماری عبادت گاہ تک بھی پہنچ گئے۔ فرمایا کہ یہ جو موبائل ہے، اس موبائل میں انہوں نے مختلف قسموں کے میوزک اور اس میں مختلف قسموں کے گانے ایسے انہوں نے امت کے سامنے رکھے، نوجوانوں کے سامنے رکھے کہ کتنے ہی نوجوان ہیں جب مسجد میں آتے ہیں ان کا جب فون بجتا ہے تو اس میں ایک میوزک بج رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی گانا بج رہا ہوتا ہے۔ ہماری عبادت گاہ میں، ہماری مسجد میں بھی ان فتنوں کی، اس باطل کی محنت پہنچ چکی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اس سوشل میڈیا کے ذریعے، اس موبائل کے ذریعے گھر گھر محنت انہوں نے پہنچا دی ہے، ہماری مستورات تک یہ محنت پہنچ چکی ہے۔ ایسے حالات میں میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل علم سے رابطہ کیا جائے، علماء اکرام سے ربط رکھا جائے، مساجد و مدارس سے تعلق کو قائم کیا جائے، کیونکہ یہ مساجد و مدارس ہماری دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے، یہ ایک مختصر مذاکرہ اور ایک یاد دہانی ہے
کہ حالات جس جگہ پر جا رہے ہیں ان حالات میں ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے بھی کردار ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اللہ کے قرآن کی تبلیغ میں بھی کردار ادا کرنا ہے, اللہ کے دین کی تبلیغ میں بھی کام کرنا ہے اور صحابہ کے دفاع کے لیے بھی کام کرنا ہے, مدارس کو بھی عام کرنا ہے, دین کی اشاعت کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے محنت کرنی ہے. انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بھئی انشاءاللہ جم کر اسی طرح محنت کریں گے. بھئی انشاءاللہ اپنی مساجد کو آباد کریں گے, انشاءاللہ نظریاتی طور پر محنت کریں گے. انشاءاللہ ہر نوجوان اگر اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. وعدہ کرتے ہیں بھئی انشاءاللہ نماز جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں, اپنے آپ کو نبی کا سچا امتی کہیں اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال نہ رکھیں, نمازوں کا خیال نہ رکھیں. میرے دوستو یہ بے وفائی ہے. نمازوں کا خیال رکھیں گے بھئی انشاءاللہ, ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ, جب صحابہ کے دفاع کی ضرورت آئی تو انشاءاللہ قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ, ان مساجد و مدارس سے تعلق کو مضبوط کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے آنے کو بیٹھنے کو ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.